پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ اور اس کے لیے ماتھا ٹیکنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، صحابہ کرام جب سفر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہی آیت سجدہ آتی تھی یوں کر دیتے تھے، ٹو باؤ ڈاؤن، بس ایسے جھکا لیا۔ یہاں پہ بھی جب آیت سجدہ آتی ہیں، 9 سال میں ہم نے قرآن مکمل کیا ہے تو کبھی نیچے اتر کے نہیں کیا، ہمیشہ میں یہیں پہ یوں کرتا ہوں، باقی لوگ بھی بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں۔ بس ڈاکٹر صاحب بیچارے اٹھتے تھے، سیٹ سے اٹھتے تھے، نیچے جاتے تھے، ویڈیو کیمرہ روکتے تھے، چونکہ وہ حنفیت کو فالو کر رہے تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ہے ہی نہیں وہ چیز جس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی گئی ہے۔ مرزا صاحب، آپ سجدہ تلاوت کے لیے اہتمام کو مصیبت کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا سجدہ تلاوت کے لیے ماتھا ٹیکنا بھی ضروری نہیں ہے، جبکہ جس حدیث سے آپ نے سجدہ تلاوت کے سنت ہونے پر استدلال کیا تھا اس ہی میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور سجدہ کیا۔ دیکھیے حدیث میں ہے کہ ربیعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے جمعے کے دن ممبر پر سورہ نحل پڑھی حتیٰ کہ آیت سجدہ آ گئی، پھر حضرت عمر نے ممبر سے اتر کر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سجدہ اشارے سے ہی کرنا جائز تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہتمام کیوں کیا کہ آپ ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لائے اور سجدہ فرمایا؟ مرزا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ مقیم اور سواری پر سوار مسافر کے مسئلے کو خلط ملط کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے مقیم کے لیے بغیر کسی شرعی عذر کے اشارے سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، بالکل ایسے ہی مقیم کے لیے بغیر کسی شرعی عذر کے سجدہ تلاوت بھی اشارے سے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ایک مسافر سواری پر ہے اور سواری پر ہی وہ اپنی نماز کو ادا کر رہا ہے اور اس کے لیے یہ عذر موجود ہے کہ وہ رکوع اور سجود نہیں کر سکتا، تو وہ اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، اس کے لیے عام انداز میں رکوع اور سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ اشارے سے رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر وہ نماز کے دوران قراءت میں آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اسے سجدہ تلاوت بھی اشارے سے کرنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا مرزا صاحب، جب کوئی مشقت نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو سجدہ تلاوت کو زمین پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور اس سے بڑی مصیبت کہ جی وضو ہونا بھی ضروری ہے، تو اس میں میرا کلپ بھی تھا کہ اب پاکستانی ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ حنفیوں کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں گے تو یہ اللہ کی توہین ہے، اور اللہ کی توہین کفر ہے، اور کفر سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بیعت بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو فقہ حنفی کے مطابق پاکستانی ٹیم کے جیتنے کے اوپر اور سینچریاں مارنے پہ جتنے وہ سجدہ شکر ہیں وہ سارے بغیر وضو کے ہیں۔ مرزا صاحب، الفاظ کے چناؤ میں احتیاط ضروری ہے۔ آپ وضو کے لیے کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی مصیبت۔ وضو عبادت ہے اور عبادت کے لیے اس قسم کے الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ سجدہ تلاوت کے لیے آپ نے وضو کی ضرورت نہ ہونے کی دلیل کے طور پر بخاری کی حدیث نمبر 1070 بیان کی ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ کیا اور پھر قوم کے ہر شخص نے سجدہ کیا، اور حدیث نمبر 1071 میں ہے کہ آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں اور جن و انس نے سجدہ کیا۔ مگر مرزا صاحب، یہ احادیث آپ کے لیے دلیل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی دلیل دینی ہوگی کہ وہاں موجود مسلمانوں کا وضو نہ تھا۔ اس حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ قوم نماز پڑھنے آئی تھی یا درس سننے آئی تھی۔ اگر نماز پڑھنے آئی تھی تو یقیناً وضو ہوگا، اور اگر درس سننے آئی تھی تو ہمارا حسن ظن ہے کہ صحابہ باوضو ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہوں گے۔ جب آپ بھی درس قرآن دیتے ہیں تو باوضو ہی رہنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور یقیناً آنے والے بھی باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ صحابہ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے، وہ جانتے تھے کہ باوضو ہونے کی کیا فضیلت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں مشرکین کا بھی ذکر ہے اور ان پر یقیناً اسلام کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، لہٰذا اگر مشرکین نے بغیر وضو کے بھی سجدہ کر لیا آیت سجدہ پر تو یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوگی۔ آپ کی اگلی دلیل بخاری میں موجود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے کہ ابن عمر بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرتے تھے، اور یاد رکھیے کہ سنن بیہقی میں نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کوئی شخص بغیر طہارت کے سجدہ نہ کرے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ اصول معلوم ہوگا کہ قولی روایت کو فعلی روایت پر ترجیح ہوتی ہے، لہٰذا حضرت ابن عمر کا عمل بغیر وضو کے سجدے کا ہے اور قول وضو کے ساتھ
لہٰذا ترجیح روایت قولی کو ہوگی، یعنی کہ کوئی شخص بغیر طہارت کے سجدہ نہ کرے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی فقہ میں سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے، لہٰذا تفردات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے دلائل آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ کیونکہ حنفیوں کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں گے تو یہ اللہ کی توہین ہے، اور اللہ کی توہین کفر ہے، اور کفر سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بیعت بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو فقہ حنفی کے مطابق پاکستانی ٹیم کے جیتنے کے اوپر اور سینچریاں مارنے پہ جتنے وہ سجدہ شکر ہیں وہ سارے بغیر وضو کے ہیں۔ اب مرزا صاحب سنی سنائی بات پہ مت جائیے گا، اب آپ نے فقہ کی کسی بھی معتبر کتاب سے مفتہ بھی قول دکھانا ہے کہ بے وضو سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کرنے والے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ 15 سجدے ہیں، 14 کے اوپر تو سارے متفق ہیں۔ مرزا صاحب امام مالک کے نزدیک سجدہ تلاوت 11 ہیں، کیونکہ وہ مفصل کی صورتوں میں سجدے کے قائل نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل 15 سجدوں کے قائل ہیں۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ 14 سجدوں کے قائل ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سورہ صاد میں سجدہ ہے اور سورہ حج میں صرف ایک سجدہ ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سورہ صاد میں سجدہ نہیں ہے اور سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ سورہ حج کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، ایک بالکل اینڈ پہ جا کے آتا ہے، جس کے اوپر نہ قرآن حکیم میں لکھا ہوتا ہے سجدہ، تو لکھا ہوتا ہے ان دا شافعی، ٹھیک ہے، یہ شافعی سجدہ ہے۔ مرزا صاحب عند الشافعی کا مطلب شافعی سجدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی ہے امام شافعی کے نزدیک، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہاں سجدہ ہے۔ اور یہ جو آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ امام شافعی سے 200 سال پہلے مسلمانوں کے نزدیک سجدہ تھا کہ نہیں تھا، تو سنیں، سورہ نجم کے سجدے میں صحابہ کا اختلاف رہا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک سجدہ تھا، تو کیا کہیں گے اسے؟ عند العمر سجدہ تھا، عند العثمان سجدہ تھا، اور حضرت انس، ابن عباس، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک نہیں تھا، تو کہیں گے ان کے نزدیک سجدہ نہیں تھا۔ لہٰذا سجدوں کے متعلق صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے، تو اگر فقہا میں بھی اختلاف ہو تو اسے فرقہ واریت کا رنگ نہ دیجیے۔